الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لإیلاف قریش إیلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين وويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. إنا آتيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. اس میں ہم نے وہ پچھلے درس کا بھی ایسا ڈال دیا اور یہ کوشش کریں گے کہ یہ چاروں ہو جائیں. نہ ہوئی تو پھر اگلے بار اور آگے کر دیں گے. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. کیا تم نے غور نہیں کیا؟ یہ تارا جو ہوتا ہے دیکھنا، کیا تم نے نہیں دیکھا؟ تو یہ دیکھنا جو ہوتا ہے اس میں غور و فکر سے لے کے آنکھوں سے دیکھنے تک سارے مراحل اپنائے جاتے ہیں. اگر کوئی آدمی آنکھوں سے دیکھے لیکن اس میں غور و فکر نہ کرے تو وہ دیکھنا ہی نہیں ہے. قرآن شریف میں بات آتی ہے کہ وہ آپ کی طرف توجہ کر کے بیٹھے ہیں لیکن سن نہیں رہے، منہ آپ کی طرف کر کے بیٹھے ہیں لیکن سن نہیں رہے. وہ آپ کو دیکھتے ہیں لیکن دیکھتے نہیں ہیں، ایسی خالی نظروں سے دیکھ رہے ہیں. تو خالی نظروں سے دیکھنا، خالی دماغ سے کوئی بات سوچ دیکھنا، اس جس میں غور و فکر نہ ہو، جس سے آپ کوئی نتیجہ نہ اخذ کریں، وہ دیکھنا نہیں ہوتا. ایک آدمی بغیر غور و فکر کے، بغیر کسی مقصد کے، بغیر کسی اپنے منزل کے کوئی بات کرتا ہے یا چلتا ہے یا پھرتا ہے تو وہ بندہ جو ہے وہ گنا جاتا ہے پاگل، بیوقوف. یہ بالکل ایسے ہی ہے. میں نے کئی دفعہ مثال دی ہے. ایک آدمی باہر آپ کو ملتا ہے آپ کے گھر کے باہر، آپ اس سے پوچھتے ہیں جی کہاں سے آ رہے ہو؟ تو کہے گا پتہ نہیں. کہاں جانا ہے؟ پتہ نہیں. کیا لینے جا رہے ہو؟ پتہ نہیں. تو آپ کیا ہو چکے ہیں؟ تو پاگل بیوقوف. جس کو نہ پتہ ہے کہ میں آیا کہاں سے ہوں، نہ اس کو پتہ ہے میں نے جانا کہاں ہے، نہ اس کو یہ پتہ ہے میں نے کرنا کیا ہے، وہ مخبوط الحواس ہوتا ہے. اور انہی کا نام اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے کہ یہ کون ہے؟ کالا نام. یہ گلیوں میں کرنے والے ڈگے. انسان وہ ہے جو اپنی کام لیتا ہے اپنے حواس سے، شعور سے، پھر اپنی زبان، پھر اپنے کان، اپنی آنکھ. اس سب کے پیچھے وہ شعور جب جھلکتا ہے تو پھر اس کو اللہ تعالیٰ کو مخاطب کرتے ہیں کہ علم تارا، کہ تم اپنے پورے ہوش و حواس، پورے شعور اور پورا جو تمہارا ارد گرد کا ماحول سب کو دیکھتے ہوئے کیا تم نے غور نہیں کیا؟ یہ جو واقعہ ابھی گزرا ہے، کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کہ تیرے رب نے اصحاب فیل کے ساتھ کیسا کیا، کیا معاملہ کیا. اب یہ بات جو ہے اصل میں قرآن کا تو مسئلہ ہے کہ اگر اسی بات پہ میں رکا رہوں تو میرے خیال میں یہاں بھی آدھا گھنٹہ لگ جائے. یہ جو بات کی گئی ہے کیوں کی گئی؟ الم تارا، یہ رسول اکرم کو خطاب کیا گیا ہے اور ساتھ کہا گیا کہ ہم نے اصحاب فیل کے ساتھ کیا کیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی کیوں کرائی جا رہی ہے کہ تم بھی کچھ ایسے معاملات میں اس وقت موجود ہو کہ ہو سکتا ہے تم پریشان ہو جاؤ کہ میں ان کا مقابلہ کیسے کروں، ان کی مخالفت جو ہے اتنی بڑھتی جا رہی ہے، میں کیسے کروں، کیا کروں. تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. ہم نے وہ ہاتھی جو ہے قوت کا ایک نمائندہ ہے کہ ہم وہ جو ہاتھی لے کے آئے تھے اور وہ جو اپنے ساتھ پورا ایک پروگرام لے کے آئے تھے، ایک دعویٰ لے کے آئے تھے، ایک گھمنڈ کے ساتھ آئے تھے، ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ یعنی جو طاقت میں سب سے اول تھے، جن کے سامنے کوئی اور کوئی تھا ہی نہیں طاقت میں، ہم نے ان کے ساتھ کیا کر دیا. اب اس میں ایک بات اور بھی آ جاتی ہے
یہ بات سے بات نکلتی جاتی ہے تو بات رکتی نہیں. اب یہاں وہی بات ہو رہی ہے کہ اس کا مطلب یہ کہ کوئی انسان اپنی طرف سے لاؤ لشکر لے کے اپنے پورے بندوبست کر کے ساز و سامان کے ساتھ اگر وہ کرتا ہے اور اگر اللہ تعالیٰ کو وہ منظور نہیں ہے تو نہیں ہو سکتا. وہ انگلش میں کہتے ہیں نا کہ دیر آر مینی سلپس بٹوین کپ اینڈ دا لپ، کہ تمہارے سامنے اگر چائے آ گئی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ابھی تم چائے پی لو گے. چائے بنانا، چائے کا مراحل طے کرنا، سارا کچھ ہو گیا، بندوبست ہو گیا، جو چیز چاہیے تھی وہ ہو گئی، پک گئی، آپ کے سامنے آ گئی، لیکن اس کے باوجود ابھی بہت سارے مراحل ہیں. کپ اور تمہارے لپس کے درمیان پہنچنے میں بہت سارے سلپس ہو سکتے ہیں اگر اللہ کو منظور نہیں ہے تو. اس سے آگے اور باتیں نکلتی ہیں، لیکن وہ پھر وہ آگے پھر فلسفے میں جائیں گے تو میں انشاءاللہ اس میں بھی جاؤں گا بعد میں، لیکن آگے چلتے ہیں. علام یجعل قیدہم فی تضلیل، کہ ان کی ساری مکاری، ان کی ساری ہوشیاری، ان کا ساری تیاری، جو کچھ وہ کر کے آئے، بندوبست اپنی طرف سے فول پروف بندوبست کر کے آئے کہ اب ہمارے سامنے کون ہے روکنے والا. لیکن ہم نے ان کو کر دیا، ان کی ساری تدبیروں کو، ان کی ساری مکاری کو، ان کی ساری چالوں کو ہم نے ناکام بنا دیا. وہ تو قریب پہنچ گئے تھے بیت اللہ کے، ان کے حساب سے راستے میں اگر آپ تفسیر ابن کثیر پڑھیں، ہماری روایات کچھ اور کہتی ہیں، معاملہ کچھ اور ہے. وہ وہاں سے چل رہا ہے تو راستے میں کچھ کم از کم 4 جگہ پہ اس کی جنگ ہوئی ہے، کم از کم، اور وہ ان کو شکست دیتا ہوا آگے بڑھا. اور جو بڑے بڑے جنگجو قبیلے تھے ان کے سرداروں کو بھی اس نے قید کر لیا اور ان کو بھی ساتھ لے کے آیا. اب اسے پتہ تھا یہاں تو کوئی ایسی حکومت بھی نہیں ہے، کوئی مرکزی حکومت نہیں ہے، قبائلی نظام ہے، یہاں اب کون ہے روکنے والا. لیکن وہی بات ہے نا، سلپ بٹوین کپ اینڈ دا لپ. کپ سامنے ہے، فوجیں ادھر آئی کھڑی ہیں، ہاتھی صاحبان بھی آئے ہوئے ہیں، لیکن اب اس کے سامنے کون روک سکتا تھا؟ تو اس نے بات پڑاؤ ڈالا. اب میں یہاں تھوڑا سا وہ بات کرتا ہوں. ہمارے ہاں جو روایات آتی ہیں وہ یہ آتی ہیں کہ ابر بادشاہ کے حوالے سے یہ بات ہے، تو جو خانہ کعبہ کو گرانے آیا تھا تو وہ انہوں نے ان کے بعد جو اونٹ وغیرہ چارے تھے وہ پکڑ لیے. زیادہ تر عبد المطلب کے تھے یا ان کے، وہ چونکہ یہ سردار تھے قریش کے اس وقت، تو لوگوں نے کہا کہ انہوں نے ہمارے اونٹ پکڑ لیے ہیں. تو یہ ان کے پاس انہوں نے کہا کہ بھائی جو یہاں کا سردار ہے اس کو بلاؤ، اس سے بات کرتے ہیں. تو یہ گئے تو اس نے سوچا کہ یہ آئے گا ہماری مدد سماجت کرے گا کہ بھائی تم جانے دو اور معافی دے دو، یہ کرو وہ کرو. تو وہ اس حوالے سے بیٹھا تھا. انہوں نے جا کے کہا کہ جی وہ ہمارے اونٹ ہیں آپ کے پاس، آپ کے قبضے میں، وہ ہمیں دے دو. اس نے کہا میں تو تمہیں بڑا قلمان سمجھتا تھا، تم نے کس طرح ان لوگوں نے سردار بنا دیا کہ تمہیں پتہ ہی نہیں کہ ہم تمہارے ساتھ کیا کرنے آئے. ہم تو تمہارا جو بیت اللہ بنا ہوا ہے ہمیں تو گرانے آئے اور تم اونٹوں کی بات کرتے ہو. انہوں نے کہا جی بات یہ ہے اونٹ میرے ہیں اس لیے میں ان کو مانگنے آیا ہوں. تو بیت اللہ اللہ کا گھر ہے، وہ جانے ہو، وہ اس کا گھر جانے، وہ اس کا معاملہ ہے، یہ میرا معاملہ ہے، میرا معاملہ مجھے دے دو، باقی وہ جانے، تمہارا کام جانے. اس میں ادھوری سچائی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن حضرت ابو المطلب نے ایسے چھوڑ نہیں دیا معاملہ. دوسری طرف یہ بھی روایت آتی ہے کہ آپ نے 200 اونٹ خانہ کعبہ میں چھوڑ دیے حرم میں، کہ یہ اس منت کے ساتھ، اس نظر کے ساتھ کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بچا لیا تو ہم یہ اللہ کے راستے میں قربان کریں. ذرا سمجھنا. اب بات آگے آتی ہے، اگلی بات آتی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو ناکام کیسے بنایا، ہاتھی والوں کو ہم نے کس طریقے سے ناکام بنایا. فرمایا وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، ہم نے ان پر، اب ہمارے یہاں ترجمہ ہوتا ہے کہ پرندوں کے جھنڈ بھیجے، جبکہ یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے. ہمارے ہاں ایک مسئلہ بن گیا ابابیل، وہ چونکہ ہمارے ہاں بھی ایک پرندہ ابابیل ہے،
تو اب بھی 90% جو حضرات ہیں وہ یہی سمجھتے ہیں کہ یہی ابابیل تھے جنہوں نے وہ چونچیں ماری ہیں عام طور پر۔ ابابیل عربی کا لفظ ہے، وہ ہمارا ابابیل نہیں ہے۔ ابابیل میں اس میں ایبل سے نکلا ہے۔ ایبل کا مطلب ہوتا ہے، وہ ہے نا قرآن شریف میں، افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، کیا انہوں نے اونٹوں کو نہیں دیکھا؟ اچھا وہاں ترجمہ سارے اونٹ کرتے ہیں، کیا انہوں نے اونٹوں کو نہیں دیکھا کہ جو جس کو ہم نے کس طرح کی بناوٹ بخشی ہے؟ یہ مصباح کا جمع مصابیح، یہ ابابیل جو ہے یہ اسی میں ہے، اجاجیل، ابابیل، دینار کا وہ دنانیر، اور ایبل کا ابابیل، یہ جمع الجمع ہے۔ ایک تو یہ بات لغت میں جہاں بھی آپ ایبل کے حوالے سے، ابابیل کے حوالے سے آج بھی کوئی چیز دیکھیں تو وہاں جھنڈ ابابیل، کیونکہ مختلف جو ٹکڑیاں ہوتی ہیں، یعنی فوج کی جو مختلف یونٹ ہیں جب وہ اکٹھے ہوتے ہیں تو ایک فوج کہلاتی ہے، لیکن ہوتی جمع ہے۔ بہت سارے الفاظ ایسے ہیں جو کہ واحد ہوتا ہے ویسے الفاظ کے لحاظ سے، لیکن اس کے اندر معنی جمع ہوتا ہے، جیسے کہ قوم۔ اب قوم ایک بندے کو نہیں کہتے، قوم ایک پورے گروہ کو کہتے ہیں، لیکن قوم پھر واحد ہوتی ہے، اس کے بعد اقوام۔ تو اقوام، اسی طرح ابابیل، مختلف جھنڈ مل کے پھر ایک ابابیل بنا، مختلف گروہوں کے اونٹ مل کے جب سارے اکٹھے ہوئے تو پھر جیسے قوم سے اقوام بنی تو اس طرح ابابیل بنا۔ اب اس کے پیچھے وہ بات کیوں کی گئی ابابیل کی، میں اس میں تھوڑی سی مجھے ٹائم لگے گا۔ عرب میں مختلف قبیلے تھے، ہر ایک کا سردار الگ تھا، یہ تو پوری تاریخ میں موجود ہے۔ بنو امیہ تھے، بنو مخزوم تھے، قریش تھے، بنو ہاشم، یہ وہ سارے مل ملا کے مختلف بنوندی سب، اور سب وہاں قبائلی نظام تھا، سب کے اوپر قبیلے تھے۔ انہوں نے اپنا اپنا کام بانٹا ہوا تھا، کوئی حاجیوں کی خدمت کے لیے، کوئی پانی کے بندوبست کے لیے، کوئی کھانے کے بندوبست کے لیے، کوئی سفارت کے لیے، کوئی جنگ کی صورت میں سربراہی کے لیے، کوئی کسی والے سے۔ بنو امیہ کے پاس جنگ کا تھا معاملہ کہ جنگ میں سپہ سالار ان کا ہوگا، باقی سارے قبیلے ان کے نیچے وہ کریں گے۔ ان سے پہلے جب عبد المطلب تھے تو اس وقت وہ تھے، وہ اس وقت یہ دونوں ان کے پاس تھے۔ تو اب مسئلہ یہ بنا، آپ کو شاید یاد ہوگا کہ جتنی جنگیں ہوئی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو سب میں حضرت ابو سفیان تھے، ان کی طرف سے لیڈر تھے، سوائے جنگ بدر تھے۔ وہ اس لیے وہاں نہیں تھے کہ اس وقت وہ قافلے کے ساتھ ادھر گئے ہوئے تھے، ورنہ اس کے بعد جنگ احد ہے، جنگ خندق ہے، جو بھی جنگ ہوئی ہے اس میں یہ ان کی ڈیوٹی تھی بطور قبائلی سردار کے۔ تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان پر بھیجے طیرن ابابیل۔ یہ طیر جو ہے یہ آیا ہے صفت کے طور پہ ابابیل کی، اور یہ ابابیل کی یعنی تیز رفتار، اور اس کو کمپیریزن کیا گیا ہے ہاتھی کے ساتھ۔ ہاتھی میں وہ رفتار نہیں ہے جو اونٹ میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لائے تھے ہاتھی قوت کے لحاظ سے، طاقت کے لحاظ سے کہ کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ ہم نے اس کی قوت کو توڑا اس کی رفتار کے ساتھ، کہ ہم نے اس کے مقابلے میں ہم لائے اونٹوں کے گروہ کے گروہ، یعنی تمام قبیلے اپنے اپنے اونٹ لے کے وہ تیار ہو کے جنگ کے لیے آ گئے۔ اب وہ وادی جو ہے، جو وادی میسر جہاں یہ ساری جنگ ہوئی ہے، مینا کا علاقہ، وہاں اونٹ جو تھے وہ اوپر وہ اسی علاقے کے تھے، ہاتھی ساتھ جیتے، اور اوپر سے انہوں نے ان کو یعنی دامن میں پیالہ نما وہ پہاڑی وادی ہے، میں تو دیکھ کے آیا ہوں، تو انہوں نے اوپر سے جہاں وہ پہنچ نہیں سکتے تھے، اور انہوں نے بھاگتے بھاگتے تیز رفتاری کے ساتھ ان پر پتھراؤ کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا، ترمیہم، ترمی جو ہے یا بابیل کے حوالے سے ہے، جمع مؤنث ہے بنتی ہے جب جمع مکسر ہو جائے گا۔ ترمیہم، وہ ان پر پھینکتے تھے۔ یہ پھینکنا جو ہے یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی ہے، وما رمیت اذ رمی، یعنی ہاں کہ تم نے ان تک یہ یعنی پتھروں کے حوالے سے سنگ باری کرنا، اس وقت یہ بھی جنگ کا ایک حصہ تھا۔ تو انہوں نے ان پر پتھراؤ کیا بے حجارت،
آگے ہے من سجیل، یہ لفظ ہے جو سمجھنے والا ہے. حجارت من سجیل، صرف حجارہ ہوتا بات اور ہوتی. فرمایا سجیل کہتے ہیں، یہ عجیب و غریب لفظ ہے. یہ کہاں سے آیا ہے لفظ؟ یہ فارسی سے مورب ہوا ہے. سنگ گل، گاف عربی میں جیم ہو جاتی ہے. اب سنگ اور گل، گل کہتے ہیں مٹی کو، تو گاف عربی میں جیم بن جاتی ہے. آپ کو پتہ ہی ہے عربی میں گاف نہیں ہے، پورے قرآن میں آپ کو گاف نہیں ملے گی. گاف جو ہے وہ جیم میں بدل جاتی ہے. تو یہ سجیل لفظ آ گیا، دو گاف اکٹھی ہوگی تو شد آ گیا. یہ غلیلے اور وہ جو بڑی بڑی جنگ کے لیے استعمال کرتے تھے، تو اس کے لیے باقاعدہ وہ مٹی کے بنا کے پھر پکا کے ان کو پتھر بنا کے سخت کر کے، یہ باقاعدہ ان کا ہتھیار تھا جنگ میں. تو انہوں نے باقاعدہ اپنی غلیلوں سے، بڑی بڑی جنگی غلیلوں سے، ان کے اوپر باقاعدہ وہ پتھر جو بنائے ہوئے تھے اسی مقصد کے لیے. بے حجارت من سجیل، یہ لفظ جو ہے اس میں باقاعدہ آج بھی آپ لوگ جا کے دیکھیں، جو خود بنائے جاتے ہیں پتھر، جو گھڑے جاتے ہیں، عام پتھر کو اگر آپ گھڑ کے گول کر لیں تو بھی وہ بے حجارت من سجیل بن جاتا ہے. اگر آپ مٹی کے اور پتھروں کو ملا کے خاکہ جو ہوتا ہے پتھریلا، اس کو آپ پکا لیں تو وہ بھی بن جاتا ہے. یہ باقاعدہ یہ نظام ہے. ایسے ہی کرتے بالکل، یہ ہے من سجیل، یہ ہے وہ چیز. اب میں آتا ہوں واپس. جو قبیلے 200 اونٹ صرف ذبح ہونے کے لیے چھوڑ سکتے ہیں کہ جی بعد میں آئیں گے پہاڑوں پہ چڑھ کے، یہ تو ثابت ہوتا ہے روایات سے کہ آپ پہاڑوں پہ چڑھ گئے. تو جب پہاڑوں پہ چڑھ گئے، ہاتھی تو اوپر جا نہیں سکتے، تو وہ اوپر سے سنگباری تو لازمی کر سکتے. قریش تو اتنے گئے گزرے تو نہیں تھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کی یہ جو ہاتھی لے جانے والا معاملہ تھا، ہم نے یہی چیز ان کے خلاف استعمال کر دی، اور ان کے مقابلے میں ہم اونٹ لائے، اور اونٹوں سے ان پر سنگباری ہوئی، اور ان کو کیا کر دیا؟ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ، اور ان کو ایسے کر دیا جیسے کہ بھوسا ہوتا ہے کھایا ہوا، گل سڑ گئے وہیں. اس کے بعد ٹھیک ہے وہ گدھے آئی ہوں گی، پرندے آئے ہوں گے، وہ ان کو نوچ نوچ کے کھا گئے ہوں گے، اس میں کوئی شک نہیں. جنگوں میں تو یہ ہوتا تھا. اب مسئلہ آ گیا آتے ہیں، یہ بات ہمیں سمجھ نہیں آئی آج بھی، لیکن جب ہوا ہے جنگ قادسیہ، جنگ قادسیہ میں بین ہی یہی معاملہ آیا. وہ لوگ تو قرآن سمجھتے تھے نا، یہ روایات تو بعد میں بنی ہے نا، یہ روایات تو 250 سال بعد بنی ہے نا، جن کو ہم کہتے ہیں یہ صحیح ہے، یہ صحیح ہے، آن فلاں وہ بھی صحیح، وہ بھی صحیح. چلو جی یہ حضور نے فرمایا، اس میں حضور کا فرمایا کوئی چیز بھی نہیں ہے. یہ ساری روایات پیچھے سے چل رہی ہیں. جب حضور پاک پیدا ہی نہیں ہوتا تو اب حضرت عبد المطلب سے آ رہی ہیں وہ روایات آج بھی جو موجود ہیں. ہمیں تو روایت چاہیے چاہے پیچھے نام کسی کو. بہرحال مسئلہ یہ ہے جنگ قادسیہ، ادھر سے ایرانی لائے ہاتھی، عربوں کے ساتھ صحابہ کرام حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تھے سپہ سالار. اب اونٹ آگے جاتے تھے، وہ ہاتھیوں کے دیکھ کے پہلی دفعہ ہاتھی دیکھے. جب مقابلہ ہوا جنگ قادسیہ میں تو وہ کیونکہ اس میں بادشاہ جو تھا وہ خود آیا، ایران کی فوج آئی، شاہی فوج آئی. پہلے تو ان کے جو مقامی حاکم تھے ان کے ساتھ جنگیں ہوتی رہیں اور آگے بڑھتے رہے. جنگ قادسیہ وہ آخری جنگ ہے جس کے بعد ایران کی قسمت کا فیصلہ ہوا. اس میں شاہی فوج آئی تھی، ہاتھی ساروں نے پورے وسائل جھونک دیے. اب جب گھوڑے سامنے آئے تو وہ بھڑکتے تھے، وہ قریب ہی نہیں جاتے تھے، اور پھر ان کی وہ فوج سے بھی باہر تھے. پہلا دن ان کا بہت نقصان ہوا مسلمانوں کا. گھوڑا ادھر ہاتھی کی طرف منہ ہی نہ کرے، وہ واپس پلٹے، ان کی ادھر وہ پشت ہو جائے، پیچھے سے وہ وار کر دیں، کسی کی کندھا کٹ جائے، کسی کا کچھ. پہلے دن بہت نقصان ہوا. رات کو مجلس شورا بیٹھی، یہ تاریخ میں موجود ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا، یہ موجود ہے، اور تقریباً ہر کتاب میں یہ بات واقع ہے. انہوں نے مشورہ کیا کہ بھائی یہ ہاتھی اس بیماری کا علاج کیا ہے.
انہوں نے کہا جی آپ ایسا کرو ان کے مقابلے میں اونٹ لاؤ، کم از کم اونچائی کے لحاظ سے باقی معاملات میں وہ ہیں، باقی جو ڈیل ڈول ہے، جیسے ہمارے گھوڑے کے معاملے میں ہاتھی جو ہے وہ گھوڑا اس سے ڈرتا ہے، اس کی بلندی اور اس کا ڈیل ڈول، تو ہم اونٹ کو بھی ایسا کر دیتے ہیں کہ ہاتھی کے لیے بھی وہ عجیب لگے۔ ان کا وہ کیا، انہوں نے کہا جی کالی چادروں کا بندوبست کرو۔ انہوں نے کالی چادریں منگوائی سینکڑوں کی تعداد میں، پھر ان کو درمیان میں سوراخ کر کے جو ہاتھی کا منہ تھا وہ باہر نکال دیا، اونٹ کا منہ باہر نکالا، اور اس کے بعد اس کو پورا جھولا بنا کے دے دیا۔ اب وہ ایک عجیب و غریب مخلوق بن گئی۔ اب وہ میدان میں ہاتھی لائے، ہاتھی کے مقابلے میں یہ اونٹ لے کے آئے۔ ہاتھی نے جب یہ نئی مخلوق دیکھی تو وہ ڈر کے وہ بھاگے، اور انہوں نے اپنی ہی فوج کو رونتے ہوئے پیچھے بھاگ گئے، اور یوں اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح عطا کی۔ تو ہاتھی کے مقابلے میں اونٹ کو لانا انہوں نے اسی سے لیا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے بھی وہ ان کی جو تدبیر تھی اس کو ناکام بنایا اونٹ سامنے لا کے، کہ کیوں، اگر اس کے اندر طاقت ہے، ضخامت ہے، جسامت ہے، لیکن اونٹ میں پھرتی ہے، تیزی ہے اس کے مقابلے میں، تو یہ ہے طیر ابابیل۔ میری بات یہاں پہلی اس کی ختم ہوئی، میں نے بڑا مختصر کر کے آپ کو بتایا، بھی بہت لمبی باتیں ہیں، لیکن ایک بنیادی جو تھا خیال وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا، اور میں نے یہاں ترجمے میں بھی یہی لکھا۔ آپ دیکھیں میں نے لکھا کہ اور ان کے ہاتھیوں کے مقابلے میں تیز رفتار اونٹوں کے جھنڈ بھیجے، اور آگے لکھا، مختصر بات ہے لیکن اس میں ساری بات کور ہے، کیونکہ میں نے تو ترجمے کی حد تک جانا تھا نا، جو ان پر تیار کی ہوئی پتھریاں پھینکتے تھے، تیار کی ہوئی، اور ان کو ایسا بکھیر دیا جیسے کھایا ہوا چارہ۔ 12 اب آتے ہیں آگے جی، لإلاف قریش۔ اب یہاں دیکھیں جو سورج شروع ہو رہی ہے لإلاف، اس کے ساتھ تسلسل بنا دیا اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کے ساتھ، کہ یہ ہم نے جو کام کیا اور جو ان کو یہ سوجھ بوجھ دی، یہ قریش کی تالیف قلب کے لیے، یہ ہم نے ان کی جو پروٹیکشن کی ہے بیت اللہ کی وجہ سے، ان کو تحفظ دیا تاکہ ان کا کچھ معاملہ، ان کا سکون، ان کی تعلیف اور ان کی سہولت، یہ سب کس وجہ سے ہوئی؟ بیت اللہ کی وجہ سے۔ ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، کہ یہ اس کے احترام میں ان کے تجارتی قافلوں کو سردی اور گرمی کے سفر کے دوران دوسرے قبیلوں سے آسانی ملتی۔ یہ ایک بڑا عجیب و غریب نظام ہے، اس نظام کا آج بھی بڑا فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ ہے جی بیل کے ساتھ تیر اندازی، جو کھیتی مرضی بڑھ جائے، کوئی ہاتھ نہیں لگانا، وہ عیش کرتا ہے۔ ہمارے یہاں بھی ایسا ہوتا تھا، ہم بھی ایک دربار کے ساتھ چلے گئے، تو یہ ایک احترام تقدس وہ لوگوں کا جو ان کو ہوتے ہیں ان کے ساتھ اٹیچ، وہ پھر سارے کے سارے ہر چیز ان کی بڑی مقدس لگتی ہے، وہ انگلی لگاتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں کہ گناہ نہ ہو جائے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کے تقدس میں، یہ ان کے کیونکہ وہ بنے ہوئے تھے گدی نشین بیت اللہ کے، یہ تھے متولی، تو اس حوالے سے تمام قبائل جو ہے ان کا احترام کرتے تھے، اور ان کو سفری سہولتیں بغیر کسی چیک کے وہ جو عام قبائلی لوگ لیتے ہیں، وہ سارے کا سارا، آپ کو شاید پتہ نہیں ہے کہ آج بھی جو ان کے نیٹو وغیرہ کے کنٹینر نکلتے ہیں کراچی سے، جب قبائلی علاقے سے گزرتے ہیں تو آج بھی جن کے ساتھ وہ جنگ کر رہا ہے انہیں کو وہ امریکہ جو ہے وہ نذرانہ دیتا ہے، تب کنٹینر وہاں سے نکلتا ہے، آگے سے آگے ہر قبیلے والے اپنا اپنا حصہ لیتے ہیں۔ یہ بڑی پختہ روایات آ رہی ہیں، تو وہ اس زمانے میں بھی یہ ان کو تمام معقول اور تمام ہر چیز سے معافی تھی، اور ان کو ان کے قافلے خوب چلتے تھے، تجارتیں خوب ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، تو جس رب کی وجہ سے، گھر تو رب کا ہے، یہ تو وہ مانتے تھے کہ یہ بیت اللہ ہے، یہ کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ لات کا گھر ہے، یہ منات کا گھر ہے، یہ عزا کا گھر ہے، یہ فلاں کا گھر ہے۔ ہمارے ہاں شرک کی وجہ یہی ہے، ہم بنیادی حقائق کو نہیں سمجھتے۔ اللہ کو وہ مانتے تھے، بیت اللہ کو مانتے تھے، اس کا حج کرتے تھے، حضرت ابراہیم کو مانتے تھے، ان کا ایمان تھا،
لیکن ان کو جو روایات ملی تھی ان روایات سے ان کا دین اتنا بگڑ گیا تھا اور وہ اپنا سارا دین اسی روایات ہی لیتے تھے. کوئی کتاب اللہ ان کے پاس تھی نہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو کتاب دو. ان کو کتاب دی گئی کہ اپنے دین کی اصلاح کرو اس قرآن کے ذریعے. انہیں کہا نہیں ہم اپنی روایات کو آگے کریں گے. وہ اس پر اڑے رہے جس کو جیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو کافر قرار دے دی. سارا جھگڑا تو یہ کہ جب اللہ کی کتاب آ گئی اب اس سے پہلے معافی تھی. جب تک اللہ کی کتاب نہیں آئی وہ روایات کو بنیاد سے اپنا دین چلاتے رہے. اللہ تعالیٰ نے یہ کبھی بھی نہیں کہا. دیکھیں رسول اکرم کے اعلان سے پہلے قرآن کے آنے سے پہلے کوئی بیت اللہ میں یا قریش میں کوئی بندہ کافر نہیں تھا. وجود نہیں تھا. کوئی چیز سامنے آئے جس کا انکار کرے تو کافر بنے. تو جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا قرآن پیش کیا جن لوگوں نے انکار کیا پھر وہاں سے یہ کفر اور ایمان کا معاملہ شروع ہوا. تو در حقیقت جو وجہ ایمان اور وجہ کفر ہے وہ بنیاد کیا ہے؟ قرآن. قرآن جب آ جائے تو پھر باقی چیزیں چھوڑ دو. جب قرآن آ گیا آپ کے سامنے تو اس کے بعد آپ کہتے ہیں جی فلاں جگہ تو یہ لکھا ہوا ہے فلاں امام نے تو یہ لکھا ہوا ہے. میرے نزدیک یہ انتہائی پرلے درجے کی گمراہی. ہاں قرآن کی تشریح کے لیے فرض تشریح کے لیے حکم موجود ہونا چاہیے قرآن میں. اس کی تشریح کے لیے آپ اللہ تعالیٰ نے جو سسٹم دیا وہ تو یہ ہے کہ آپ آپس میں مشورہ کر کے ایک چیز طے کر دو. اور اگر کوئی چیز پہلے سے طے ہے اس کو لے لو. تو قرآن بنیاد ہے. جو چیز اللہ تعالیٰ کو انسان سے مطلوب ہے وہ قرآن میں بیان کر دی گئی اور جو مطلوب نہیں ہے اس کو چھوڑ دیا. اگر آپ خواہ مخواہ اس پہ اڑے رہے جو اللہ کو مطلوب نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے اوپر ایک فالتو وزن ڈال رہے ہیں. اور نبی آتا ہی اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو 7/157 میں یہی ہے کہ انہوں نے ان پر بوجھ اتارے. ان سے جو پابندیاں تھیں جو ان پر بیڑیاں پہنی ہوئی تھیں جو زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے رسوم کی رواج کی روایات کی رسول اکرم نے اس قرآن کے ذریعے ان کو نکالا. اور اللہ تعالیٰ نے پھر ہمیں نصیحت کی کہ تم نے بھی اگر ان سے نکلنا ہے ان بیڑیوں سے ان جکڑ بندیوں سے ان رسوم و رواج سے جو اللہ کو مطلوب نہیں ہے تو کیا کرو؟ فتح ان نور اس نور کی پیروی کرو. اللہ زی انزل ماہو جو کہ اس نبی کے ساتھ بھیجا گیا. آج بھی یہ قرآن کی طرف آپ آ جائیں آپ کے بہت سارے جکڑ بندیاں رسوم رواج جن میں آپ خام خواہ دین سمجھ کے پھنسے ہوئے ہیں ختم ہو جائیں. قرآن کی طرف آ جائیں ہلکے پھلکے ہو جائیں. لوگ کئی دفعہ مجھ سے پوچھتے ہیں جی میں یہ کروں میں کہتا ہوں نہیں ہے جی نہیں ہے جی ہے جی فوراً وہ کہتے ہیں جی لوگ یہ کیا بات ہے فوراً ہاں میں کہتے ہیں میں کوئی جکڑ بندی نہیں. ہم قرآن کے حوالے سے بات کرتے ہیں. میں حج پہ گیا میرے ساتھ ایک دیوبند کے خاص دیوبند کے عالم وہ فوت ہو گیا اللہ نے رحمت کرے وہ ساتھ تھے. اب صاف ظاہر ہے وہ میں اس وقت آج سے یہ 20 سال پہلے کی بات ہے. تو لوگ وہاں آتے تھے پوچھنے کے لیے کہ جی میں یہ کر بیٹھا ہوں اب میں کیا کروں. کوئی کہتا ہے جی میں طواف میرا ادھورا رہ گیا اب میں کیا کروں. کوئی کہتا ہے جی میں نے وہ صفا مروہ میں نے آتا کیا میں اب کیا کروں. وہ اس طرح سوال بیچارے ہر ایک کو جو مسئلہ آتا تھا پوچھنے آتے تھے. وہ ہر بات پہ کہتے تھے اپنے شاگرد کو یار وہ کتاب اٹھانا وہ مسائل حج اور مسائل اس طرح کی وہ کتاب ساتھ کی. انہوں نے کہا میں کہ حضرت صاحب آپ ہر بات پہ یہ کتاب اٹھاتے ہیں تو آپ کو تو یہ مسائل ویسے ہی یاد ہونے چاہیے پتہ ہونا چاہیے. آپ تو جمعہ پڑھاتے ہیں 50 سال آپ لگاتار ہو گئے جمعہ پڑھاتے ہوئے. کیا لگے میں نے آتے ہوئے کچھ زیادہ وہ نہیں پڑھا تو اس لیے میں کتاب ہی ساتھ لیتا ہے. اچھا اب وہ جو بھی آدمی بات کرتا تھا میں اس کو پہلے جواب دے دیتا تھا. میں نے کہا جی کوئی حرج نہیں. کوئی کہتا تھا وہ کہتا جی فلاں کہتا ہے دم پڑے گا وہ کہتا میں کہ جی کوئی دم نہیں اس میں دم نہیں ہے آپ بالکل بے غم ہو جائیں آپ جا کے کر لیں. پھر وہ پوچھتا تھا جی وہ طواف میں نے جو کیا ادھورا تو میں دوبارہ شروع کروں یا میں کہ جی جہاں چھوڑا تھا وہیں سے شروع کر لوں. تو وہ میرے ساتھ ناراض ہوتے تھے آپ پہلے بول دیتے ہو مجھے کتاب تو پڑھنے دو. اچھا خیر وہ کتاب پڑھتے رہتے تھے. کتاب پڑھ میں اب
کوئی امام کچھ کہہ رہا ہے، کوئی امام کچھ کہہ رہا ہے. میں نے کہا جی دیکھیں جی یہ ایک امام میرے ساتھ بھی ہے، وہ کہتا ہے کہ وہیں سے شروع کر لو. آپ کے 4 امام اگر ادھر ہیں تو میں بھی تو بول رہا ہوں جب میرے ساتھ 2 امام ہیں. تو جب 2-3 دفعہ اس طرح ہوا تو پھر وہ ایک عورت آئی، نور جہاں اس کا نام تھا، لورا لائی پٹھان میں. وہ کہتی ہے جی طواف زیارت کرتے ہوئے میرا خاوند جو ہے وہ بے ہوش ہو گیا، بوڑھا ہے خاوند، تو وہ ادھورا رہ گیا طواف. تو ہم نے اپنے ساتھ جو مولوی ہمارے ہیں گروپ کے ان سے پوچھا، وہ کہتے ہیں جی دم پڑ گیا اور دوبارہ کرو طواف. تو میں آپ کا سن کے آئی ہوں. تو وہ کہنے لگی جی وہ کتاب اٹھاؤ جی. میں کہا حضرت صاحب بس کرو کتاب اٹھاؤ. مجھے کہتے ہیں آپ کیا کہتے ہیں؟ میں کہا جی میں یہ کہتا ہوں کہ کوئی دم نہیں ہے. جہاں سے طواف ختم ہوا ہے، ٹوٹا ہے، اس کا رکا ہے، وہاں سے جا کے 2 پھیرے جو باقی رہتے ہیں جا کے دے کے فرض. کہنے لگے نہیں یہ تو کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ یہ تو پورا دن دوبارہ شروع کرے. میں کہا پھر ہر پھیرے دن دم لینا پڑے گا. بندہ بڈھا، گرمی سخت، اس نے پہلے 5 پھیرے میں گرا، اب 4 میں گرے گا، پھر تیسرے میں گر جائے گا. میں کہ یہ تو یہی لگی رہے گی. وہ چپ ہو گئے. ان کو کہتے ہیں اچھا چلو ٹھیک ہے کوئی دم نہیں، آپ جا کے جیسے یہ کہہ رہے ہیں میں ایسے کر لوں. مجھے کہنے لگے آپ اتنی جلدی کیوں بولتے ہیں؟ میں کہا جی میرے پاس قرآن ہے، میں پابند نہیں ہوں اوپر سے اٹھاؤں اور مالی کو جتر بندیوں کو میں دیکھوں اور پھر اس میں سے میں ادھر نکلوں کیا کروں. اپنا ہو تو یہ مسئلہ نکالوں، یہ امام لے لوں، دوسرا ہو تو اس کا یہ امام نکالوں. یہ مسئلہ ہی نہیں. قرآن سیدھی سادھی بات کرتا ہے. اللہ قرآن نے فیصلہ کر دیا، یرید اللہ بکم الیسر، اللہ ارادہ ہے اللہ کا تمہارے ساتھ آسانی کا. ہاں جی بالکل گنتی پوری کر لو، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اس میں. تو یہ بات کرتے ہوئے پھر اس کے بعد جو بھی آتا تھا نا وہ مجھے کہتے تھے ہاں جی کیا ہے جی بتائیں جی ملک صاحب. میں کہا جی یہ ہے، کہتا بھائی یہی ہے جی کرو جی. تو یہ قرآن کی میں بات کر رہا تھا کہ قرآن بندے کو ہلکا پھلکا بالکل آسان بنا دیتا ہے. ہم نے قرآن کو دیکھا نہیں، ہم فقہ میں پڑ گئے، ہم اور روایات میں پڑ گئے. یہ امت روایات میں کھو گئی، حقیقت خرافات میں کھو گئی. یہ امت خرافات میں کھو گئی، اصل یہ امت خرافات میں کھو گئی، حقیقت روایات میں کھو گئی. جب روایات میں حقیقت کھو جاتی ہے تو خرافات جنم لے لیتی ہے. یہ قرآن ہے جو آپ کو ادھر لاتا ہے. تو پھل یا بدو رب حاضل بیت، یہ اس رب کے گھر کی بات کرو جو جس رب کی وجہ سے یہ تمہیں ساری سہولتیں ملی ہیں، تم اس کی عبادت کرو، اس کے ساتھ نفسی ہو جاؤ، اس کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ. یہ عبادت کا مطلب یہی ہوتا ہے. عبد ہوتا ہے جو کسی کی خوشنودی کی خاطر ہر کام جو ہے دوڑ کے آمادگی کے ساتھ کرتا رہے. ہم اللہ کے عبد ہیں، عبداللہ، ہم اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں. اب کوئی جگہ پکا کے کسی اور کی خوشنودی چاہتا ہے، کسی صاحب قبر کی خوشنودی چاہتا ہے، کوئی کسی کی چاہتا ہے. اب جس کی وہ خوشنودی چاہ رہا ہے اس کی وہ عبادت کر رہا ہے. تو جو رب کی عبادت کرتا ہے رب کے ہاں اس کو جو اجر ملے گا، کیونکہ قیامت کے دن تو اکیلا رب ہے. تو جو بندوں کی خوشنودی چاہتا ہے پھر وہ یہیں اگر اس کو کوئی ملتا ہے تو ٹھیک ہے، قیامت کے دن تو کسی کو کوئی حصہ نہیں. مالک الملک الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، یہ وہ ذات ہے جس نے ان کو، یعنی اسی رب کی وجہ سے، اس بیت اللہ کی وجہ سے، جس کی وجہ سے ان کو یہ سارے روزگار کے مواقع ملے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو سارا امن ملا ہے، ملا رب کی وجہ سے ہے، رب کے گھر کی وجہ سے ہے. لیکن یہ لات منات عزا یہ ان کے پیچھے پڑ گئے. تو عبادت بھی پھر اسی کی کرو. ہمارا معاملہ بھی ایسے ہے، نام بدل گئے ہیں، آج نام بدل گئے ہیں. باقی اللہ تعالیٰ سے دور رکھنے والے، اللہ اور بندے کے درمیان میں آ جانے والے ہم نے بھی بہت سارے کھڑے کر لیے. میں یہاں چلتے چلتے میں ایک آج صبح ہی پڑھ رہا تھا، میں نے کہا آپ کو بھی میں شریک کروں اس میں. مولانا روم علامہ اقبال کا تو میں نے کئی دفعہ آپ کو سنایا ہے، بلکہ اس میں بھی موجود ہے. ایک طرف علامہ اقبال فرماتے ہیں تو ہمیں دانی کے آئینے تو چیز،
کیا تجھے معلوم ہے کہ تیرا آئین کیا ہے؟ کس طرح تم نے زندگی گزارنی ہے؟ تمہاری زندگی جو گزارنی ہے وہ کس طرح گزارنی ہے، کس چیز کے مطابق گزارنی ہے؟ تمہیں پتہ ہے زیر گردوں سرے تمکین تو چیز، اس آسمان کے نیچے اس دنیا میں تیرے اقتدار، تیرے وقار کا راز کیا ہے تجھے پتہ ہے؟ تمہیں اقتدار، تمہیں وقار، تمہیں عزت اگر مل سکتی ہے تو وہ راز کون سا ہے جیسے یہ ساری چیزیں حاصل ہو سکتی ہیں؟ کیا تمہیں پتہ ہے؟ یہ علامہ اقبال پوچھتے ہیں، میں علامہ اقبال کی بات کر رہا ہوں۔ کتاب زندہ ہے قرآن حکیم، یہ چیز جو ہے تمہارا آئین جس کے مطابق تمہیں زندگی گزارنی ہے، اور یہ راز جو تمہیں بلندیوں پہ لے جا سکتا ہے، اقتدار کی، وقار کی، عزت کی بلندیوں پہ، وہ صرف کیا ہے؟ کتاب زندہ قرآن حکیم، حکمت او لا یزال است و قدیم، اس قرآن کی حکمت یہ ازل سے ہمیشہ سے رہے قدیم ہے اور ازل تک رہے گی، یہ کبھی ڈھلنے والی نہیں ہے، لا یزال، اس کو زوال نہیں ہے۔ اگر تم قرآن کے ساتھ وابستہ رہو گے تو دنیا میں کوئی اور قوم سپر پاور بن ہی نہیں سکتی، کیوں؟ اس کو زوال ہی نہیں ہے، اس کو زوال آئے گا تو کوئی دوسرا اوپر اٹھے گا، لیکن اگر تم خود چھوڑ دو گے تو پھر تو مسئلہ الگ ہے۔ آگے، نو انسان را پیام آخری، یہ پوری انسانیت کے لیے آخری پیغام یہی ہے۔ حامل او رحمت للعالمین، اس کو لانے والا، اس کا حامل کون ہے؟ وہ رحمت للعالمین، وہ تمام جہان کی رحمت ہے۔ یہ رحمت امریکہ کے لیے بھی ہے، برطانیہ کے لیے، تمام دنیا کے لیے رحمت ہے۔ یہ قرآن کو پہنچانا، ان سب تک لے جانا، ہم نے نہیں پہنچایا، ہمیں سزا مل رہی، ہم زوال کے شکار ہو گئے۔ ہمارا راز اور ہے، ان کا راز اور ہے۔ شیطان کے حوالے سے، شیطان کے جو وسائل یا شیطان کے جو کاریگریاں یا شیطان کی جو مکر ہیں وہ الگ ہیں، اور ہمارے لیے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ڈیوائس دی ہے، جو ہمیں ہتھیار دیا وہ اور ہے۔ ہمیں ہتھیار دیا ہے قرآن کی شکل میں، اس کو ہم نے چھوڑ دیا۔ گر تو خواہی مسلمان زیستن، اگر تو مسلمان ہو کر دنیا میں زندگی گزارنا چاہتا ہے، نیست ممکن جز بقرآن زیستن، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ تو قرآن چھوڑ کے عزت حاصل کر لے، آسان زندگی حاصل کر لے، تو اقتدار حاصل کر، یہ ممکن ہی نہیں۔ یہ ہے علامہ اقبال اور یہ ہے قرآن۔ اب مولانا روم کا میں آپ کو سناتا ہوں۔ گر تو در قرآن حق بگریختی، اگر تو قرآن حق کا، اللہ تعالیٰ کے قرآن کے ساتھ اگر تو نسی ہو جاتا ہے، بارواں انبیاء آمیختی، تو انبیاء کے قافلے کے ساتھ تو ان کا سبق سارا جو ہے نا وہ پڑھنا شروع کر دے، تو اس قافلے میں شریک ہو جائے گا جو انبیاء کا قافلہ ہے۔ قرآن سے ہٹے گا، انبیاء کے قافلے سے نکل جائے گا۔ آگے، مصطفیٰ را وعدہ کرد الطاف حق، گرب میری تو نہ میرتی سبق، اللہ تعالیٰ نے یہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ وعدہ کیا تھا کہ اگر تو فوت بھی ہو جائے گا لیکن یہ پیغام فوت نہیں ہونے والا، یہ تمہاری جگہ پہ یہ کام کرتا رہے گا۔ من کتاب وہ جو زترا رافعم، یہ میری کتاب جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ میری کتاب جو ہے، یہ اس کے اندر وہ معجزہ ہے جو کہ اٹھاتا ہے اوپر بندے کو بلندیوں پہ۔ اس کا سب سے بڑا معجزہ یہ ہے، اس کا اثر یہی ہے، اس کا کام یہی ہے کہ جو اس کے ساتھ لگتا ہے اس کو یہ بلندیاں عطا کرتا ہے۔ بیش و کم کن راز قرآن دافعم، اور تم بھی اس قرآن کے ذریعے جو تمہارے اندر جمع تفریق ہو چکی ہے، بیش و کم جو تمہارے اندر ذاتی عقائد میں، اعمال میں کمی بیشی جو ہے، اس کو دور کس چیز سے کرنا ہے؟ قرآن سے کرنا ہے۔ گر کے قرآن از لب پیغمبر است، اگرچہ یہ قرآن تمہیں لب پیغمبر سے ملا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ہر کے گوید حق نہ گفت تو کافر است، لیکن جو یہ کہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یعنی پیغمبر کی زبان سے اگر ملا ہے
تو وہ اس غلط فہمی کا شکار ہو گیا کہ یہ پیغمبر نے بنایا ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، تو وہ کافر ہے۔ زبان پیغمبر، لب پیغمبر تو ضرور استعمال ہوا ہے، لیکن کلام کس کا ہے؟ اللہ کا کلام ہے۔ تا قیامت میں زند قرآن ندا، یہ گارنٹی اللہ تعالیٰ کہتا ہے، ہم نے گارنٹی دے دی ہے کہ قیامت تک قرآن کی ندا زندہ رہے گی۔ کائے گروہ جہل را گشتہ فدا، کتنے ہی جہلوں کے گروہ، قوموں کے گروہ آئیں گے، اس کی مخالفت کرتے کرتے آگے گزر جائیں گے، قرآن کی آواز زندہ رہے گی۔ خود بدی دید اے خسیسان زمن، کہ شما بودید افسانہ نہ من، اے زمانے کے خسیسوں، ذلیلوں، کمینوں، تم ذرا خود اپنا ہسٹری دیکھ لو، سارا دیکھ لو کہ تم نے کتنا زور لگایا اس قرآن کو دبانے میں، لیکن تم سب افسانہ ہو گئے، لیکن قرآن موجود ہے۔ من کلام حکم و قائم بالذات، یہ میرا کلام جو ہے یہ قائم ہے اپنی ذات میں۔ بڑا عجیب و غریب فکر ہے، میں کہتا ہوں یہ جو ہے نا سمندر کوزے میں بند ہے اس میں۔ من کلام حکم و قائم بذات، یہ میرا کلام جو ہے اللہ پاک فرماتے ہیں یہ حق اور سچ ہے، اور یہ اپنے میرٹ پہ کھڑا ہے، قائم بذات، کوئی باہر سے اس کو ضرورت نہیں ہے، نہ راویوں کی، نہ کسی اور کی، نہ کسی امام کی، کسی کی اس کو ضرورت نہیں ہے، یہ اپنے زور پہ کھڑا ہے۔ اور آگے قوت جان جان و یاقوت زکات، یہ اس کے اپنے اندر یہ اتنی قوت ہے کہ یہ سب کو جتنے اس کو ساتھ ملنے والے ہیں سب کی جان کو قوت دیتا ہے، وہ یاقوت زکات، اور اتنا پاکیزہ صاف ستھرا جیسے آیا ایسے ہی ہے، اتنا ہی پاکیزہ آج موجود ہے، کوئی آمیزش نہیں ہے اس میں۔ اور آخری بات اس کے بعد نور خورشیدم فتادہ برشمار، یہ سورج کا جیسے نور آتا ہے اور ہر ایک کے اوپر وہ برستا ہے، تو قرآن کا بھی یہ نور ہر ایک پہ برس رہا ہے، لیکن لیک از خورشید ناگشتہ جدا، لیکن یہ ہے کہ تم نے اس کے اصل کو کبھی نہیں چھوڑنا۔ خورشید کی دھوپ تمہیں ملتی ہے سورج کی، لیکن سورج سے جدا نہ ہونا، تو تم بھی اس سے فائدہ اٹھاؤ، جو بھی تمہیں بیان کرے وہ سنو، لیکن قرآن سے دور نہ ہونا کبھی کہ بس ٹھیک ہے جی اس کا فرمایا ہوا قرآن ہے، جو اس نے کہہ دیا بس یہی عین قرآن ہے۔ مولوی صاحب یہ کہتے ہیں ہم قرآن، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس سے دور نہیں ہونا کبھی بھی۔ اور آخری بات زبردست بات ہے، میں حیران ہوں کہ ہم نے تو بات مجھے آج ابھی سمجھ آ رہی ہے نا کہ یہ سارے بزرگ اپنی اپنی بات کیسے سمجھا گیا، فکر سننے والا ہے۔ مانیے قرآن از قرآن پرس بس، مانیے قرآن دے قرآن پرس بس، تم نے قرآن کے معنی، قرآن تو پڑھ لیا لیکن قرآن کے معنی اگر جاننے ہیں تو اسی قرآن سے پوچھو۔ مانیے قرآن دے قرآن پرس بس، اس کے علاوہ باقی سب بس، کوئی ضرورت نہیں۔ قرآن کے معنی اگر تم نے پتہ کرنے ہیں تو اسی قرآن سے پوچھو، وہ بس، اور بس کرو اب اور باتوں کی۔ آگے وز کسے کاتش زدہ اس اندر حوث، کہ یا پھر اب ہر آدمی تو نہیں قرآن کی طرف جا سکتا، کوئی ان پڑھ بھی ہیں، جاہل بھی ہیں، ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، تو آگے یہ فرمایا کہ ورنہ اگر تمہیں قرآن پڑھنا نہیں آتا تو پھر کسی ایسے بندے کے پاس جاؤ جس کا اوڑھنا بچھونا قرآن ہو، جو کہیں اور جگہ سے آپ کو نا مسئلے بتاتا رہے، جو آپ کو ادھر ادھر لے جاتا رہے، پھر ایسے بندے کے پاس جاؤ پوچھنے کے لیے جس کا اوڑھنا بچھونا قرآن ہی ہو۔ یہ ہے قرآن کی تعریف۔ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ آرایت الذی یکذب بالدین، کیا تم نے غور نہیں کیا اس شخص پر؟ یہ آج آخری صورت ہم کرتے ہیں یہاں تک، اس کے بعد پھر آگے لیں گے۔ آرایت الذی یکذب بالدین، یہ ایک بڑی عجیب و غریب یہ معاملہ ہے، میں تھوڑی سی ٹائم 10-15 منٹ لگا دوں گا۔ تم نے اس شخص کی حالت پہ غور نہیں کیا جو تکذیب کرتا ہے دین کی،
دین کیا ہے؟ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، پیچھے جتنا ہم پڑھ کے آئے ہیں، ہمارے ہاں بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں، مولانا مودودی صاحب نے لکھی، ڈاکٹر صاحب نے لکھی، کئی لوگوں نے لکھی۔ دین ہے دو چیزوں کا مرکب، اقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، ذالک دین سیدھی بات، موٹی بات۔ میں کہتا ہوں دین کے دو پر ہیں، جیسے پرندے کے دو پر ہوتے ہیں، دونوں پر سلامت ہوں تو پرندہ اڑتا ہے، ایک بھی پر ٹوٹ جائے تو پرندہ نہیں اڑتا، کہلاتا پرندہ ہی ہے، اڑتا نہیں۔ ایک ہے اقامت صلاۃ اور ایک ہے ایتاء زکوٰۃ، ایک ہے انسان کی اپنی ذات اور ایک ہے انسان کا مال، دو ہی چیزیں انسان کے پاس، تیسری چیز نہیں ہے۔ اپنی ذات یہ آپ نے کس کے ساتھ نفی کر دینی ہے؟ رب کے ساتھ۔ اٹھتے بیٹھتے رب کا ذکر، یہ نفی ہونے کا طریقہ ہے۔ صلاۃ کی حی علی الصلاۃ، آئے ندا جا کے صلاۃ ادا کر دیں، آگے پیچھے اللہ کا ذکر، اور سب سے بہترین ذکر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا افضل الذکر، سب سے بہترین ذکر لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ جو ہے یہ حضرت آدم سے لے کے رسول اکرم تک، رسول اکرم سے لے کے قیامت تک یہی دین ہے۔ یہ شرک کا کاٹ ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں۔ جب آپ ذہن میں یہ رکھیں گے، پڑھیں گے لا الہ الا اللہ اور ذہن میں یہ رکھیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی کسی کے پاس اختیار نہیں، تو یہ آپ کی دعا بن جائے گی۔ ذرا سمجھیں، عجیب و غریب بات ہے، یعنی ایک طرف تو ہم ذکر کر رہے ہیں لیکن ذکر کے ساتھ ساتھ یہ دعا بھی بن جاتی ہے۔ یعنی آپ کو کوئی تکلیف آ رہی، آپ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، کہ یہ تکلیف دور کرنے والا اللہ کے علاوہ کسی کے پاس اختیار نہیں۔ آپ کو کوئی بخار ہو گیا، آپ کی کوئی مشکل پیش آ گئی، آپ کا کوئی کاروباری معاملہ ہے، آپ کا کوئی سفر کا معاملہ ہے، جو بھی معاملہ ہے لا الہ الا اللہ، تو یہ آپ کی ایک دعا بھی بن جاتی ہے۔ پھر ایک تیسری بات آ جاتی ہے اس کے ساتھ، جب آپ اس کا ذکر اور یہ دعا، جب یہ دونوں اکٹھی آپ کے اندر، دیکھیں انسان کو اللہ تعالیٰ نے کتنی صفت دی ہے، عجیب و غریب صفت ہے انسان میں، کہ ایک لمحے میں سارے حساب کر لیتا ہے، ہر چیز کو حاضر کر لیتا ہے ذہنی طور پہ، ایک لمحے میں۔ آپ کو کوئی عزیز بیٹھا ہے لندن میں، آپ ایک تصور میں اس کو اپنے سامنے کر لیتے ہیں، بلکہ وہ کہتے ہیں نا ایک ہی جس نے کر دیا اس زمین و آسمان کو بے قرار سمجھاتا میں، یعنی انسان کے اندر یہ صفت ہے، یہ خیالوں میں پہلے آسمان پہ پہنچ جائے۔ صدیوں کا فاصلہ، یہ زمین و آسمان جو بے قرار ہیں وہ ایک جس میں طے ہو جاتے ہیں۔ آپ ایک خیال میں خانہ کعبہ کا طواف کرنا شروع کر دیں، یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو صفت دی ہے۔ آپ ایک خیال میں تصور کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں چلے جائیں، یہ تصورات ہیں، ان کی اپنی ایک اپنی جگہ پہ مقام ہے۔ یہ ذات کے بندے کے ساتھ ہوا ہے، یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ اس کو آپ دین بنا کے اور اس حوالے سے کریں، یہ ہر بندے کے ساتھ ایک اپنا اپنا اس کا ایک وہ ہے تربیت اور اس کا مشق، اس کے حوالے سے یہ سارا معاملہ ہے۔ یہ ایک الگ ہے قصہ، اس پہ ہم انشاءاللہ بعد میں بات کریں گے۔ یہ تصورات کی دنیا میں اس کی اپنی ایک ویلیو ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایک انسان کا تصور ہے اللہ کے ساتھ، یہ بھی تو تصور ہی ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تمہاری شاہراہ کے قریب ہوں، یہ تصور دیا ہے۔ اگر کوئی ٹٹولنا شروع کر دے کہ بھئی اللہ کہاں ہے، تو ایسے تو نہیں ہوگا، لیکن جب آپ تصور کرو گے تو آپ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے اپنے آپ کو اس کے سامنے حاضر پاؤ گے۔ تو یہ ذکر جو ہے، جب آپ تصور کرتے ہیں ذکر اور پھر ساتھ دعا، تو یہ دونوں جب ملتے ہیں تو پھر آپ کے اندر ایک اور چیز پیدا کر دیتے ہیں۔ وہ چیز پیدا کرتی ہے آپ کے اندر اعتماد کہ اللہ میرے ساتھ ہے، میں اللہ کے ساتھ ہوں، اللہ میرے ساتھ ہے، میرا جس کو میں پکار رہا ہوں وہ سب سے بڑا بااختیار وہ ہے، کوئی چیز نہیں ٹھہر سکتی میرے سامنے۔ تو انسان کے اندر وہ اعتماد پیدا کر دے، پھر آپ کو یہ بھی خوف نہیں کہ جس کو میں پکار رہا ہوں وہ پتنی اس وقت آرام کر رہا ہو، سو رہا ہو، وہ اس وقت پتنی وہ میرے کسی اور کی طرف متوجہ ہو، میری باری آئے گی تو میری بات سنے گا۔ جتنے اللہ کے علاوہ جتنا تم پکارو گے انسان ہی ہے نا،
یا مر گئے یا جو بھی ہے، لیکن ان کے اندر وہ چیز تو موجود ہے، وہ اللہ تو نہیں بن گیا مرنے کے بعد۔ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، حی اور قیوم، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، یہ صفت تو اللہ کی رہنی ہے۔ کوئی بندہ مر گیا، چاہے پیر، پیغمبر، ولی، جو بھی تھا، یہ صفات اس کے اندر نہیں آ سکتی کبھی بھی، ورنہ وہ اللہ ہو گیا۔ تو یہ صرف اللہ ہی ہے جو ہر وقت، جس کو ایسی بات نہیں کہ تم نے جب پکارا تو اس وقت وہ اونگ کی وجہ سے وہ آپ کو سن نہیں سکا، بندے میں تو یہ بات ہو سکتی ہے، وہ تو ہر وقت سمیع البصیر ہے، علیم الخبیر ہے۔ تو ہر وقت یہ آپ کے اندر اعتماد ہے کہ میں جب چاہوں اس سے رابطہ کر سکتا ہوں، ہاٹ لائن پہ میرے ساتھ ہے۔ یہ وہ وجہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا اقرب الیہ من حبل، تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ تسلی دلائی ہے کہ میں تمہاری ہاٹ لائن پہ ہوں، لائن پہ آنا تمہارا کام ہے، میں تو ہوں، میں تو پہلے سے موجود ہوں، اب تم نے آنا ہے ادھر۔ تو یہ ایک انسان کی اپنی ذات ہے، یہ ہے سارا اقامت صلاۃ، ذکر سے، صلاۃ بھی ذکر ہے، یہ اللہ کے ساتھ وابستگی، یہ حکیم و صلاۃ۔ دوسرا ہے آپ کا مال، مال آپ نے اللہ کے راستے میں جیسے رب نے کہا خرچ کرنا ہے، اس کی ابتدا اور اس کی انتہا یہ انسان کے تقوی پہ، انسان کے ایمان پہ، انسان کے اعتماد پہ، انسان کا جو بھی ایک معاملہ بنتا ہے اس کے مطابق چلتا ہے۔ یہ ہر انسان اپنے اپنے حساب سے وہ چلتا ہے، وہ اس کے مطابق اس کو اجر ملتا ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلنی چاہیے، اگر ایک چیز رہ گئی تو دین نامکمل ہے، ناقص ہو جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا فذالک الذی یدعو الیتیم، یہ دین کی تجدید کون کرتا ہے؟ یعنی جو اللہ اللہ کرتا ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، اللہ کا بندہ کہتا ہے، لیکن یہ بات دل سے نہیں کر رہا، یہ اوپر اوپر سے ہے۔ کیوں؟ اس کی نشانی کیا ہے؟ وہ کیا کرتا ہے؟ یدعو الیتیم، جو یتیم ہے، یتیم کہتا ہے بے سہارا کو، جو بے سہارا اگر کوئی مل جائے، جس کا کوئی ولی وارث نہ ہو، اس کو دھکے دیتا ہے۔ ایسا ہی ہم بھی یہی کرتے ہیں نا، جو بے سہارا ہے، جس کا وہ کمزور ہے، ہم اس کو چڑھائی کرتے ہیں، اور جو آپ سے بڑا ہو جائے تو ہم اس کے آگے جید و راہ خرچ چلا کر آؤ جی آؤ جی آؤ جی ملک صاحب، آؤ جی چودھری صاحب، آؤ جی خان صاحب جی، کوئی ایم پی آ جائے تو لوگوں کو بھی دکھاتے ہیں، لو جی آیا جی بتائیں جی سب کو جی، ہے تو وہ بھی انسان ہے، وہ بھی انسان ہے۔ میں آج صبح پڑھ رہا تھا خلیفہ سلیمان بن عبد الملک کے حوالے سے، بہت خوبصورت خلیفہ تھا، نوجوان، 40-45 سال کی عمر میں بہت ہوا ہے۔ تو وہ شاہی لباس زیب تن کر کے آئینے کے سامنے کھڑا ہو کے بند سنور کے اپنی خوبصورتی قد بت رنگ روپ دیکھ کر، تو وہ اس نے کہا کہ آج تو میرے جتنا خوبصورت دربار میں کوئی بھی نہیں آئے۔ تو ایک لونڈی پاس کھڑی تھی، تو اس نے کوئی چیز اس کے لب ہلے، اس نے شیشے میں اس کو دیکھ لیا، اس نے اس سے پوچھا تم نے کیا بات کی ہے؟ انہوں نے کہا جی نہیں، میں نے ویسے خیال آیا، تو انہوں نے کہا جو تمہارے ہونٹ ہلے ہیں کہ نہیں؟ کہتے ہلے ہیں۔ میں نے کہا تم نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا جی کہ میں نے جو کہا تھا اگر آپ ناراض نہ ہو تو میں بول دیتا ہوں۔ تو اس نے کہا بتاؤ، میں ناراض نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا جی بالکل آپ میں آج کوئی کمی نہیں ہے، لیکن ایک کمی ایسی ہے کہ جو سب پہ حاوی ہے، کہ یہ جو کچھ بھی ہے انہیں فنا ہو جانا ہے، اس کا کوئی پائیدار نہیں ہے۔ تو اس نے آگے سے کہا کہ تم ہر وقت برا ہی سوچتی ہو، مہاراج یہ کیا کہ چلا گیا، اور ٹھیک ایک ہفتے کے اندر وہ مر گیا، جوانی کی حالت۔ تو انسان جو ہے، یہ سارے انسان، چاہے کوئی کہیں پہنچ جائے، چاہے کوئی صدر بن گیا، چاہے کوئی کہیں ہو گیا، جہاں پہنچ گیا، یہ چیز سب کے ساتھ ہے کہ سب پانی ہے۔ تو اس لیے ہم یتیموں کو سٹیٹس، یہ سٹیٹس بتایا گیا نا کہ ہم سٹیٹس کے پجاری بن گئے، ہم انسان کے حوالے سے کم سوچتے ہیں، سٹیٹس کو زیادہ لیتے ہیں۔ تو جو یتیم مل جائے اس کو تو دیتے ہیں دھکے، فلا ولا یحض علی طعام المسکین، اور جو مسکین ہیں ان کے کھانے میں کسی کو نہ خود آمادہ ہوتے ہیں، نہ اپنے آپ کو آمادہ کرتے ہیں، نہ کسی اور کو آمادہ کرتے ہیں۔ ارد گرد کے حوالے سے، اپنے معاشرے کے حوالے سے، یہ سارے، یعنی نہ ہم کسی کا احترام کرتے ہیں، نہ ہم کسی کا بندوبست کرتے ہیں ضرورتوں کا، اور یہ ہمارے اندر ہے، بہت بڑی بیماری ہے۔
اور یہ ویسے ایسی بیماری ہے کہ یہ ایک ہمارے ہاں باقاعدہ میں یہ سمجھتا ہوں ایک تحریک چلانے کی ضرورت ہے صرف اس معاملے میں. یہ ووٹوں کے لیے یہ اس کے لیے جو ہمارے سیاستدان دھکے کھاتے پھرتے ہیں، کاش کوئی بندہ، یہ مولویوں کو پتہ نہیں کیا مصیبت پڑ گئی، یہ ووٹوں کے پیچھے بھاگ پڑے. حالانکہ یہ کام ان کا تھا کہ ایک باقاعدہ تحریک کی شکل میں یا عوام میں یہ اقدار پیدا کرے. فویل للمصلین، تو یہ کام کرنے والے جو اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نمازیں پڑھ کے بخشوا لیں گے، ان کے لیے تباہی. جو مصلین ہیں، جو صرف صلاۃ ادا کر رہے ہیں لیکن معاشرتی حوالے سے، اپنے معاشرے کے حوالے سے، ان معاملات میں اخلاقی اقدار سے صحیح دامن ہے. جو اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے حوالے سے بات کی ہے وہاں سے وہ بھاگتے ہیں، لیکن صلاۃ کی طرف ادھر صلاۃ کا ادا کر کر کے وقت اللہ فرماتا ہے یہ تباہی کا باعث بنے گا. ان کی پرواز ہی ختم ہو چکی. یہ کون لوگ ہیں مصلین جن کی تباہی ہوگی، جن کے لیے خرابی ہے؟ یہ کون ہے؟ یعنی ہے نمازی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ لگے ہوئے ہیں، لیکن اللہ کہتا ہے پھر بھی خرابی ہے. وہ کون ہے؟ وہ لوگ ہیں الذین هم عن صلاتهم ساہون. یہ جو صلاۃ جو پڑھتے ہیں یہ اس سے کیا ہے؟ غافل ہے. یہ نماز کی جو حقیقت ہے، جو اصل یہ تھا، جو دین کی حقیقت کیا ہے، تو یہ کون لوگ ہیں؟ یہ دین کی تکذیب کرتے ہیں، نہ زکوٰۃ کی طرف آتے ہیں اور صلاۃ کی طرف بھی غافل. الذین هم یراؤون، یہ لوگ صرف ریاکاری کرتے ہیں. یعنی ایک آدمی نماز پڑھتا ہے لیکن تقاضے پورے نہیں کرتا، تو یہ کیا ہوا؟ ریاکاری ہوئی. اور کیا ہوا؟ فرمایا وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور غریبوں کو اپنے وسائل دینے میں رکاوٹ بنتے ہیں. تو یہاں ہماری بات ختم ہو گئی، 1 گھنٹہ بھی پورا ہو گیا. اب سوال جواب کے حوالے سے چلتے ہیں. وما علینا الا البلاغ.